زوار کی مشکل آسان ہونے والی ہے۔ وہ زوار جو کل تک پیسوں کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا، آج اس کے باپ کے علاج کے لیے اتنی بڑی رقم کا انتظام ہو گیا ہے، وہ بھی بنا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور کسی کی منتیں کیے۔ زوار بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے باپ اعجاز بخت نے اس کی زمینیں بیچ ڈالی تھی جب اس نے اپنے بیٹے زوار کا جنون دیکھا تھا پولیس میں شامل ہونے کا۔ اپنے بیٹے کی جاب لگوانے کے لیے اس نے ساری زمینات بیچ دی تھی۔ زوار نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا اور جیسے اس کا باپ کہے گا وہ بالکل ویسے ہی کرے گا۔ دوسری جانب بزاد نے اپنے پرسنل سیکرٹری سکندر کے ذریعے سے زوار کا سارا بائیو ڈیٹا نکلوا لیا ہے اور اس کو یقین ہو گیا ہے کہ زوار کی کوئی غلط انٹینشن نہیں ہے۔ یوں بذات اپنی پرانی دوستی نبھاتے ہوئے پہلے تو زوار کے باپ اعجاز بخت سے ملنے کے لیے جائے گا اور اس کے علاج کے لیے ساری رقم کا بندوبست بھی کروا دے گا، اس بات کو راز رکھنے کو کہے گا، اور دوسری جانب وہ زوار کو اپنے گھر ملنے کے لیے بلوائے گا۔ زوار سمجھ جائے گا کہ بزاد نے اس کو کیوں بلوایا۔ وہ فوراً سے پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھے کیوں بلوایا، یہاں بلانے کا کیا مقصد ہے؟ پر بزاد زوار سے کہے گا صبر کرو، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہاری بہادری سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کام کرو۔ زوار حیران ہو کر پوچھے گا کہ آپ کے لیے، کیا آپ مجھے اپنی سیکیورٹی پر رکھنا چاہتے ہیں؟ لیکن بزاد جواب دے گا کہ نہیں، میں تمہیں اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی پیاری بیٹی پارس کی سیکیورٹی کے لیے ہائر کرنا چاہتا ہوں۔ بزاد جس کو جاب کی پہلے سے ہی سخت ضرورت تھی وہ فوراً سے ایگری ہو جائے گا، جبکہ اس کو پارس ایک آنکھ نہیں بھاتی، لیکن مجبوری کے عالم میں اسے ہاں کرنی پڑتی ہے۔ وہ جیسے ہی پارس کے لیے جاب کے لیے ہاں کرے گا، پارس اس کا جینا حرام کر دے گی، بیٹھتے بیٹھتے ایسی تذلیل کرے گی کہ زوار بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا، لیکن وہ اپنے باپ کی بیماری کے بارے میں سوچے گا اور گھر کے حالات دیکھ کر وہ اپنی جاب نہیں چھوڑے گا، لیکن یہی نوک جھوک ایک دن محبت میں بدل جائے گی۔ دوسری جانب پارس کی پھپھو شاہین جو کہ اس تیاریوں میں لگی ہوئی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے پارس کے دل میں اپنے بیٹے آفتاب کی محبت ڈال دے، لیکن پارس کو آفتاب ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وہ اپنی خالہ مارخ سے کہتی ہے کہ ہم ڈنر کرنے کے لیے کہیں باہر جائیں گے، لیکن پارس کا ڈیڈ اس بات سے انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ سیکیورٹی کے خدشات کی وجہ سے میں تمہیں یہی سجیسٹ کروں گا کہ تم اپنی ماؤں خالہ کو گھر پہ ہی ایک اچھا سا ڈنر کروا دو، جو کھانے تم نے بنوانے ہو وہ سرونٹس سے کہنا، وہ تمہیں بنوا دیں گے۔ لیکن پارس کا غصہ تو ساتویں آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے۔ ایک تو اس سے یہ بات قابل قبول نہیں ہوتی کہ اس کے ڈیڈ نے اس کے لیے ایک سیکیورٹی گارڈ ہائر کر لیا ہے، دوسرا اس کی پھوپھی شاہین کی باتیں بھی اس سے کہیں ہضم نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ اس کی پھوپھو کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اس کی پھوپھو شاہین باتوں ہی باتوں میں یہ بات سنوانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں پارس کو اپنی بہو بناؤں گی۔ وہ کہتی ہے کہ پارس کی شادی کے بعد ہم سب مل جل کر رہیں گے، اس پر پارس کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں بالکل شادی کروں گی ہی نہیں۔ یہ بات آفتاب کو بھی ناگوار گزرتی ہے اور آفتاب پارس کی بات ٹوکتے ہوئے کہے گا کہ کیوں نہیں کرو گی، آخر کوئی لیگل وجہ تو ہوگی اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہاں سے اٹھ کر وہ کمرے میں چلی جاتی ہے۔ پھر پھوپھو شاہین کہے گی کہ جاؤ آفتاب بیٹا، پارس کو منا کے آؤ، بلکہ میں تو تمہیں کہوں گی اس کو آئس کریم کی آفر کرو، بچوں کی طرح ہے، آئس کریم کا نام سنتے ہی خوش ہو جاتی ہے۔ وہ آفتاب پارس کو اپنے ساتھ آئس کریم بار آئس کریم کھلانے کے لیے لے کر جاتا ہے اور وہاں پر گنڈے آ جاتے ہیں جو کہ آفتاب نے خود منگوائے ہوتے ہیں۔ وہ گنڈے پارس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور آفتاب ہیرو بننے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ان گنڈوں کی بہت زیادہ دھلائی کرتا ہے، حالانکہ اس نے وہ گنڈے خود ہی ہائر کیے ہوئے ہوں گے اور ان کو پیسے دیتا ہے۔ آفتاب یہ لڑائی اور جھگڑے والی بات اپنے ماموں سے چھپاتا ہے۔
پارس کی نظروں میں ہیرو بننے کے لیے، لیکن اس کے ماموں بذات کو ساری بات آ کر اس کے سیکیورٹی گارڈز بتا دیتے ہیں۔ ایک بار پھر سے آفتاب ہیرو بننے کے چکروں میں زیرو بن جاتا ہے۔ دوسری جانب جب آفتاب کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ماموں بذات نے زوار کو پارس کے لیے باڈی گارڈ ہائر کیا ہے تو آفتاب کو یہ بات بہت زیادہ ناگوار محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو پارس کی نظروں میں خود ہیرو بننے کے چکروں میں تھا، لیکن یوں زوار کو اپنے ماموں کی نظروں میں ہیرو بنتا دیکھ آفتاب کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ ٹھان لیتا ہے کہ وہ اس باڈی گارڈ کو زیادہ عرصہ تک ٹکنے نہیں دے گا۔ آفتاب اب نیو چال چلے گا اور وہ اپنا ہاتھ ملا لے گا وہاب درانی سے۔ وہاب درانی جو کہ اس کے ماموں ذات کا ایک بہت بڑا دشمن ہے اور وہ پارس سے بھی اپنی بے عزتی اور ذلت کا بدلہ لینا چاہتا ہے، آفتاب کے ساتھ مل کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ آفتاب اس کو پل پل کی خبر دے گا۔ ایک دن پارس جب اپنے باڈی گارڈ زوار کے ساتھ شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہے تو وہ بدتمیزی کرتے ہوئے زوار سے کہتی ہے کہ تم یہاں میرے بیگ پکڑ کر رکو، میں اندر سے کچھ خرید کر لاتی ہوں۔ ظاہر تو وہ زوار کو نیچا دکھانا چاہتی ہے، لیکن وہ اس خطرے سے ناواقف ہوتی ہے جو اس کو درپیش آنے والا ہوتا ہے، کیونکہ وہاب درانی کے آدمی ہر وقت پارس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں کہ کب وہ اکیلی ملے، وہ موقع پا کر اس کے حملہ کر دے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ پارس کا سیکیورٹی گارڈ باہر کھڑا ہے تو وہ موقع دیکھتے ہی پارس کو کڈنیپ کرنے لگ جائیں گے اور پارس پر گولی چلا دیں گے، لیکن وہ اس بات سے ناواقف ہے کہ زوار کس قدر انٹیلیجنٹ اور بہادر ہے۔ وہ فوراً سے موقع پر پہنچ جائے گا اور دشمن سے گن چھین کر اس کے ہی سر پر تان دے گا۔ جھگڑے اور لڑائی میں پارس کو ایک معمولی سی چوٹ آ جائے گی ہاتھ پر، لیکن زوار اس کی جان بچا لے گا۔ یہ وہ پہلا موقع ہوگا جب پارس کے دل میں زوار کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ پارس گھر آتی ہے اور بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ جب زوار اس کے پاس آئے گا اور پوچھے گا کہ بی بی آپ تو ٹھیک ہو نا، تو اس پر پارس جواب دیتی ہے میں بہت پریشان ہوں، اگر تم اس وقت موقع پر نہ پہنچتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ زوار جواب دیتا ہے کہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں پوری دنیا کو آگ نہ لگا دیتا۔ دونوں اس بات سے ناواقف ہوتے ہیں کہ پارس کا باپ بذات پیچھے سے ان کی ساری گفتگو سن لیتا ہے۔ پارس کو زوار کے یوں قریب ہوتا دیکھ بذات کے دل میں عجیب سا وہم پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو اس کی بیٹی کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اسی لیے وہ زوار کو جاب سے نہیں ہٹا سکتا، اور دوسری طرف اس کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ بیٹی کہیں زوار کی محبت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ لیکن بذات شاید زوار کو اچھی طرح سے نہیں جانتا کہ زوار کو اپنی باؤنڈریز بہت اچھے سے پتہ ہے۔ بذات اپنی بیٹی کا جنون دیکھ کر یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ جلد از جلد اس کی شادی آفتاب کے ساتھ کروا دے۔ پارس جس کو آفتاب بالکل بھی پسند نہیں ہوتا، وہ زوار سے کہتی ہے کہ مجھے تم پسند ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن زوار صاف صاف انکار کر دے گا اور کہے گا کہ مجھے میری باؤنڈریز پتہ ہے، میں نے اس گھر کا نمک کھایا ہے، میں غداری نہیں کر سکتا۔ اس بات کے لیے آپ مجھے معاف کر دیجئے اور جو بات ہے وہ یہیں پہ ختم ہو جانی چاہیے۔ تو کیا پارس خاموشی سے اس بات کو مان لے گی اور کسی اور کے ساتھ شادی کر لے گی؟ تو ناظرین، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔